یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق ظاہری، میری امت کا ایک طبقہ برابر حق پر رہے گا، غالب رہے گا. یہ حدیث جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی، اہل علم نے اپنے اپنے طور پر اس حدیث میں جو طائفہ آیا، جو جماعت آئی، یہ کون سی جماعت ہے، اس کی تعیین کرنے کی کوشش کی، اس کی تعیین کرنے، اسے متعین کرنے کی کوشش کی. تو کیا کہا؟ میں آپ کے سامنے نام لے کر بتانا چاہتا ہوں کہ اہل علم میں سے کس کس نے کہا ہے. دیکھیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سن 181 ہجری میں 181 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. بڑے جلیل القدر عالم حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے ہم عندی اصحاب الحدیث، وہ میرے نزدیک اصحاب الحدیث ہیں. اگر یہ طائفہ کوئی ہو سکتا ہے، ہم عندی اصحاب الحدیث، وہ میری نظر میں اصحاب الحدیث ہیں. علی ابن مدینی رحمت اللہ علیہ 234 ہجری میں انتقال کرنے والے جلیل القدر عالم، انہوں نے یہ بات حدیث کی روایت کرنے کے بعد کہی ہم اصحاب الحدیث. اس گروہ بندی کے بعد دین کی صحیح شکل اپنے پاس رکھنے والے اگر کوئی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے طائفہ کہا ہے، ہم اصحاب الحدیث، وہ اصحاب الحدیث ہیں. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، جن کے نام سے آج ایک فقہی مسلک بھی ہے، ان کے نام سے، جن کی نسبت سے ایک فقہی مسلک بھی ہے، خود امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ 241 ہجری میں وفات پانے والے یہ جلیل القدر عالم دین، انہوں نے اپنے الفاظ میں صاف کہا ہے ان لم یکونوا اصحاب الحدیث فلا ادری من ہم، یہ نجات پانے والا گروہ، دین کی صحیح شکل اپنے پاس رکھنے والا گروہ، دین کی صحیح شکل کا علم بردار گروہ، ان لم یکونوا اصحاب الحدیث، اگر اصحاب الحدیث نہ ہو، اہل الحدیث نہ ہو، تو مجھے نہیں پتا کہ ان کے علاوہ کوئی اور کیسے ان کا مصداق ہو سکتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ ان کے علاوہ کون ہو سکتا ہے. ان سے آگے بڑھ کر آپ کے سامنے کہوں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی تفسیر 2 جگہ پہ کی. ایک مقام پہ صحیح بخاری کے اندر کی تو کہا ہم العلماء، اس سے مراد علماء ہیں، یہ طائفہ سے مراد علماء ہیں. اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ ابتدائی زمانے میں علم کا اطلاق اگر ہوتا تھا، علماء اگر تھے وہ سارے کے سارے علم حدیث سے جڑے تھے، وہ فقیہ تھے لیکن فقیہ ہونے کے ساتھ علماء حدیث میں سے تھے، فقیہ ہونے کے ساتھ علماء اہل الحدیث میں سے تھے، وہ مفسر تھے لیکن علم الحدیث سے ان کا رشتہ ہوتا تھا، وہ اپنی جگہ پہ اپنے اپنے میدان کے ماہر لیکن علم الحدیث سے رشتہ رکھتے تھے. اسی لیے امام بخاری نے ایک مقام پہ تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہم العلماء، اور دوسرے مقام پہ لکھا اصحاب الحدیث، یعنی اصحاب الحدیث. امام بخاری نے حدیث کے الفاظ نقل کرنے کے بعد کہا اللہ کے نبی کی مراد اصحاب الحدیث ہیں. کہنا کیا چاہتا ہوں میں، یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے واضح الفاظ میں، نبی آئے، آپ نے دین پہنچا دیا، آپ نے ایک جماعت کے طور پہ امت کو چھوڑا، لیکن آپ نے بتا دیا کہ یہ امت ایک نہیں رہے گی، کئی گروہوں میں بٹے گی. وہ گروہ بندی جو لوگوں کی جنت اور جہنم کا سبب بنے گی. اور یہ بتانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی کی کہ ایک جماعت رہے گی جو حق پر قائم رہے گی، حق پر باقی رہے گی. یہ بات بتانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علم کے وارث یہ علماء جو امت کے علماء ہیں، ان علماء نے یہ بات کہی ہے کہ اگر دین کی صحیح شکل اپنے پاس رکھنے والا کوئی گروہ ہے، وہ گروہ اصحاب الحدیث کا ہے، وہ گروہ محدثین کرام کا ہے، وہ گروہ ان علماء کا ہے جو علم حدیث میں صبح و شام اپنی گزارا کرتے تھے. میرے بھائیوں، اتنی ساری بات کہنے کے بعد میں اپنے عنوان کا جواب، میرے اپنے سوال کا جواب، جو میرا اپنا عنوان جو ایک سوال ہے اس کا جواب آپ کے سامنے دیتا ہوں. ہم اہل حدیث کیوں ہیں؟ ہم اس لیے اہل حدیث ہیں کہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ دین کی صحیح شکل فتنوں کے وجود میں آنے کے بعد، دین کی صحیح شکل بدعتوں کے وجود میں آنے کے بعد، دین کی صحیح شکل مختلف قسم کی بدعتوں کے حامل گروہوں کے وجود میں آنے کے بعد، دین کی صحیح شکل اگر کسی کے پاس رہی اور کوئی اس دین کی صحیح شکل کو صحابہ تابعین سے لے کر امت کے پاس نقل کرتے چلے آئے ہیں،
یہ صحابہ کرام کے بعد اہل الحدیث ہیں، یہ اہل الحدیث ہیں، اہل الحدیث ہیں۔ اسی لیے ہم یہ بات بڑے واضح الفاظ میں کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا والوں، اہل حدیث کو ہم ایک مسلک کے طور پہ کبھی آپ کے سامنے متعارف نہیں کروانا چاہتے۔ ہماری یہ دعوت ہے، ہمارا یہ پیغام ہے کہ دنیا والوں دیکھو، مسلک اہل حدیث بر صغیر میں وجود میں آنے والی کسی جماعت کا نام نہیں ہے۔ مسلک اہل حدیث اس 100 سال میں 150 سال میں وجود میں آنے والی کسی جماعت کا نام نہیں ہے۔ مسلک اہل الحدیث یا پھر طریقہ اہل حدیث، منہج اہل حدیث، یہ اس دین کی صحیح شکل کا نام ہے، دین کی اس صحیح شکل کا نام ہے جو اختلافات کے زمانے میں، بدعتوں کے وجود میں آنے کے بعد اس امت کے سامنے باقی رہی۔